السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 15 اور 16 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین۔ قرآن مقدس کے سورۃ الانعام کے اس حصہ میں اللہ رب العالمین توحید کا ذکر فرما رہے ہیں اور شرک سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا یا فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اقرار کرو کہ میں بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں۔ اور اس طرح کے احکام متعدد انبیاء کے بارے میں بھی آئے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ عرض کیے، اے اللہ اسے بچا لے، یہ میری اہل میں سے ہے اور تو نے میرے اہل خانہ کو بچانے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی۔ سورۃ ہود آیت نمبر 45 میں فرمایا گیا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب پکارا نوح نے اپنے رب کو، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیرا حکم، یعنی نوح نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی، یا اللہ میرا بیٹا ہے تو اس کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال یا نوح، اے فرمایا اے نوح، انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال غیر صالح ہیں، یہ اعمال اچھے نہیں ہیں۔ صرف یہی نہیں فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فلا تسألن ما لیس لک بعلم، اگر تو اس بات کا پھر سوال کرے گا جو تو جانتا نہیں ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تو میں تجھے جاہلوں میں سے کر دوں گا۔ یعنی کتنی وعید ہے، اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال جو ہیں وہی کام آئیں گے۔ اب نوح کا بیٹا ہے، پیغمبر ہیں، اللہ نے فرمایا، جیسا کہ نوح علیہ السلام عرض کیا، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل میں سے اہل خانہ کو بچا لے گا، تو یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں، اور خبردار اگر تو نے پھر اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں تجھے جو ہے نا ان تکون من الجاہلین، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا، جاہلوں میں سے بنا دوں گا۔ یعنی ہم پتہ نہیں کہاں کیا سوچ رہے ہیں کہ سوائے اعمال صالحہ کے، اپنے اعمال صالحہ کے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، من یصرف عنہ، قل انی اخاف ان عصیت، کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، انی اخاف ان عصیت، نافرمانی سے، عصیت سے، ربی رب کے، عذاب یوم عظیم، اس عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، ہولناک عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ خود یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی سے کی زبان سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جیسے آپ لوگ اللہ کی بندگی کی، آپ کو کہہ رہا ہوں بندگی کے بارے میں کہ اللہ کی بندگی کرو، مجھے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں بھی اللہ کی عبادت کروں گا، مجھے کوئی استثناء نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور جیسا میں تم سے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، مجھے میرے اوپر یہ فرض ہے، جیسا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں ایسا مجھے بھی کرنا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی بالفرض نافرمانی کروں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میں پکڑا جاؤں گا، مجھے اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے، قیامت کے دن مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لیں گے۔ اب دیکھیے اس سے بڑھ کر ہوگا کہ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آقا و مولا، ہمارے رہبر رہنما، اللہ کے محبوب ہیں، وہ یہ بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ڈر ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری پکڑ کریں گے۔ تو اس سے بڑی اور بڑی کیا بات ہے، یعنی اس میں فرمایا
کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے ان لوگوں کی طرف، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کے بارے میں فرمایا وہ خسارے میں پڑ جائیں گے، ان کو وہ خسارہ ہے ان کا۔ آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جو شخص اس دن سے دور رکھا گیا، فقد رحمہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کامیابی کا رستہ ہے، یہی واضح کامیابی ہے۔ یعنی دیکھیں بات کتنی واضح ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کی زبان سے یہ کہلوا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا قیامت کے دن میری بھی پکڑ ہوگی، اور جو لوگ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹیں گے تو اللہ ان پر رحمت کرے گا، اور یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ یعنی سب سے بڑے خسارے سے بچنا اور الفوز المبین، یعنی فوز الکبیر یا فوز المبین حاصل کرنا یا مل جانا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے یعنی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ بڑے عہدے پر، بڑی کامیابی پر فیض ہو گیا۔ جی کہ آج کا مسلمان ہم کتنا بہادر ہے کہ اللہ کے احکام کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے، بے دھڑک نافرمانی ہے، شرک کیے جا رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو سب سے زیادہ جنت کا حقدار بھی سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو، اپنے محبوب کو، خاتم النبیین کو یہ متنبع فرما رہے ہیں، خبردار آپ نے بھی نافرمانی کی، میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تو آپ سے بھی باز پرس ہو۔ تو اے مسلمان یاد رکھ، نیک اعمال ہی کام آئیں گے، اللہ کے احکام کی فرما برداری، شرک سے بچنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ ضروری ہے، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہم شرک بھی کھلا کریں اور پھر یعنی دعویٰ بھی یہ کریں کہ ہم ہی جنتی ہیں، کوئی اور کیسے جنت میں جا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی نیک اعمال کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ کتنا ہی بڑا ہوگا، وہ وقت کا ولی ہو، وہ نبی یا رسول ہو، اللہ کہتے ہیں میں اس کو بھی پکڑ لوں گا۔ ہمارے سامنے قرآن میں جا بجا یہ قصے، یہ باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو ہمیں غلط فہمی میں، خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھئی بس فلاں کے مرید ہیں تو فلاں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ تو ہم طرف ہر وقت ہماری نگہبانی کرتے ہیں اور ہم جو ہیں ان کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، بس وہی ہمارے بیڑا پار کر دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں ہر کوئی اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا، اچھے اعمال کرے گا تو اللہ کا انعام پائے گا، اعمال اچھے نہیں ہوں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں بار بار اپنے انبیاء کو بھی یہ کہہ دیا کہ اگر آپ میری نافرمانی کرو گے آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، دل ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اس راہ پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں جو رستہ بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔